Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. وبه نستعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن اور مہاماری کے زمانے میں ہمیں بہترین روزے، تراویح، اعتکاف جیسی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ دوسرے رمضانوں میں جس طرح سے ہم ایک جگہ دو جگہ قرآن ختم کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر محلے، ہر گاؤں، ہر مسجد، ہر آنگن میں اللہ تعالیٰ نے بفضلہ تعالی وعونہ قرآن مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب آج 2020 کا آخری رمضان ہے، انشاءاللہ کل ہم 25 تاریخ کو عید منائیں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے عید کے کچھ ایسے مسائل جن سے ہم واقف نہیں ہیں آپ کے سامنے رکھوں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دن عید کی رات ہوتی ہے، آسمان میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی راتوں سے، انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے، اور تمام شہروں میں، تمام گلیوں میں، تمام گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، ایسی آواز سے اعلان کرتے ہیں کہ جس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ چلو اللہ کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، بتلاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ چنانچہ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے ہمارا معبود، اے ہمارا پروردگار، اس کی مزدوری یہ ہے کہ ان کو پوری مزدوری انہیں دے دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، ان کو ان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں نے اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ چنانچہ عید کو دوسرے قوموں اور دوسرے مذاہب کے عید سے ممتاز کرنے کے لیے ہمارے لیے از حد ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی عید کو بھی عبادت کی طرح منائیں، نہ کہ اس میں رنگریلیاں اور فحش کام کر کے دوسری قوموں کی عیدوں کی طرح اپنی عید کو برباد کر لیں۔ چنانچہ قابل غور بات یہ ہے کہ عید کے دن ہم لوگ یہ کچھ کام ہیں جو اگر ہم کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے عید بھی ہوگی اور ہمارے عید عبادت بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ عید کی صبح ہم نیند سے جتنی جلدی ہو سکے بیدار ہو جائیں، اور سب سے پہلا کام ہم فجر کی نماز ادا کریں اور غسل کریں اور مسواک کریں، اور اپنے کپڑوں میں سب سے عمدہ اور حسین کپڑا جون سا کپڑا ہے اسے اپنے زیب تن کریں، چاہے وہ کپڑا نیا ہو یا یہ کہ وہ کپڑا استعمال شدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ کپڑا عمدہ ہے آپ کی نظر میں، اسے عید کے دن پہننا چاہیے۔
دوسری چیز، عیدگاہ جانے میں جلدی کرنا چاہیے اور عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر لینا چاہیے۔ عیدگاہ جانے میں ایک خاص بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ عیدگاہ جانے کے وقت ہم پیدل چلیں، یہ افضل ہے۔ اگرچہ سواری پر جانا وہ بھی جائز ہے، لیکن پیدل چلنا افضل اور سنت ہے۔ عید الفطر کے دن ایک مستحب یہ ہے کہ ہم کوئی میٹھی چیز کھا لیں، لیکن مستحب 3 کھجور یا 5 یا 7 یا 9 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم کھجوریں کھانا زیادہ مستحب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی اور میٹھی چیز کھا لی تو بھی جائز ہے، مستحب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں کھائی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل کوئی چیز نہ کھائے اور عید کے دن بھی روزہ رکھ لے، یہ سراسر حرام اور غلط ہے۔ چوتھی چیز ہے عزیز دوستو کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانا۔ اگرچہ عید کی نماز جامع مسجد میں بھی ہو جاتی ہے اور عید میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے، کتاب الہندیہ فتاوی ہندیہ کے مطابق سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے تمام مسلمان صحرا اور جنگل میں جا کر اکٹھے ہوں اور اجتماعیت کا ثبوت دیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر جامع مسجد میں بھی کسی مجبوری کے تحت اگر پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب عید کی نماز ہم ادا کر لیں تو اس کے بعد ضروری ہے ہمارے لیے سنت ہے کہ ہم جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوں تو ہم سکون سے ایک دم خاموشی کے ساتھ امام صاحب کا خطبہ سنیں، اور جب امام صاحب تکبیر یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کہیں تو ہم بھی امام صاحب کے ساتھ ساتھ یہ تکبیر دہرائیں، اور جب خطبے میں امام صاحب درود شریف پڑھیں تو ہم دل میں زبان سے کہے بغیر درود شریف پڑھیں۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح سے ہم عید کی نماز سے فارغ ہو کر سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے عزیز دوستو؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کی کوئی صراحت ملتی ہے، نہ کتب فقہ میں اس کی کوئی صراحت ملتی ہے۔ لہٰذا عید کے بعد ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یہ بدعت ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات پر ہمیں مکمل جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔